حوالہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ واقعہ مختلف تذکروں اور اردو تحریروں میں نقل ہوا ہے اور اسی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں اپنے مریدوں کے ہمراہ چلے جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے مڑ کر دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، آؤ صحرا کی جانب چلیں، مجھے وہاں کسی سے ملنا ہے۔ مریدوں کو حیرت ہوئی لیکن ان میں سوال کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے شیخ کے ہمراہ چل پڑے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش اینٹ کو سرہانہ بنائے آرام کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ میں اس قدر مگن تھا کہ اسے شیخ اور ان کے مریدوں کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہ دی۔ شیخ نے ادب سے سلام کیا، حضرت بہلول میرا سلام قبول فرمائیے۔ بہلول نے نگاہ اٹھائی، سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ شیخ نے فرمایا، حضور میں جنید بغدادی ہوں۔ بہلول نے کہا، اچھا میں سمجھا تم ہی ابو القاسم ہو۔ شیخ نے ادب سے جواب دیا، جی آپ درست سمجھے۔ بہلول نے پوچھا، سنا ہے آپ لوگوں کو روحانی تعلیم دیتے ہیں؟ شیخ نے عاجزی سے جواب دیا، جی ہاں، یہ ناچیز اپنی کوشش کرتا ہے۔ بہلول نے پوچھا، لوگوں کو تو آپ روحانی تعلیم دیتے ہیں، کیا آپ کو کھانا کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ شیخ جنید بغدادی نے فرمایا، میں بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے لقمے لیتا ہوں، دائیں طرف منہ میں رکھتا ہوں، آہستگی سے چباتا ہوں، کھانے میں شریک لوگوں کے نوالے نہیں گنتا، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی حمد کرتا ہوں اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ دھوتا ہوں۔ بہلول نے سر جھٹکا اور اپنا دامن جھاڑتے ہوئے کہا، واہ بھائی کیا کہنے، تم تو خلق خدا کے مرشد بنے پھرتے ہو اور تمہیں ابھی تک کھانا کھانا بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر بہلول آگے بڑھ گئے۔ شیخ کے مریدوں کو ان کا یہ انداز بہت ناگوار گزرا۔ ان میں سے ایک بہت غصے سے بولا، پیرو مرشد یہ بہلول تو بالکل پاگل ہے، آپ اس کی بات کا خیال نہ کریں۔ شیخ نے سر ہلایا اور فرمایا، یہ پاگل ضرور ہے مگر ہزار دانش مندوں پر بھاری ہے، اصل حقائق اسی کے پاس ہیں، آؤ چلیں، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ مرید بد دل نخواستہ شیخ کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول اپنی دھن میں مگن چلے جا رہے تھے۔ شیخ نے انہیں نہ پکارا نہ روکا یہاں تک کہ وہ ایک ویرانے میں جا بیٹھے۔ شیخ محتاط قدموں سے ان کے قریب پہنچے اور دوبارہ سلام کیا۔ حضرت بہلول نے نگاہ اٹھائی اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ شیخ نے فرمایا، میں شیخ جنید بغدادی ہوں، حضور جو کھانا کھانا بھی نہیں جانتا۔ حضرت بہلول نے بے نیازی سے کہا، کھانا کھانا تو آپ کو نہیں آتا، کیا بات کرنا بھی نہیں آتا؟ شیخ نے جھجک کر جواب دیا، جی میرا خیال ہے کہ میں کسی حد تک بات کرنا جانتا ہوں۔ بہلول نے پوچھا، سبحان اللہ، بتاؤ تم کس طرح گفتگو کرتے ہو؟ شیخ نے فرمایا، میں اعتدال کی حد تک بات کرتا ہوں، بے موقع اور بہت زیادہ نہیں بولتا، سامعین کی
عقل اور سمجھ کے مطابق گفتگو کرتا ہوں، دنیا والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اتنا نہیں بولتا کہ سننے والے بیزار ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو میں ظاہری اور باطنی علوم کی باریکیوں کا بھی لحاظ رکھتا ہوں۔ بہلول نے یہ سنا تو بیزاری سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، عجیب شخص ہیں آپ بھی، کھانا کھانا تو درکنار، آپ کو تو بات کرنا بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ مریدوں کو پھر سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے غصے سے کہا، یا شیخ، یہ دیوانہ کس قدر گستاخ ہے، اسے آپ کے علم اور مرتبے کا کیا اندازہ، اسے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے اور تشریف لے چلیے۔ شیخ نے فرمایا، نہیں، یہ دیوانہ دانائی کا خزانہ ہے، اپنے پاس رکھتا ہے اور مجھے اس کی حاجت ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ پھر بہلول کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ دور تک بہلول اپنے خیال میں مگن چلتے رہے، پھر انہوں نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا، شیخ بغدادی، آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ نہ آپ کو کھانا کھانا آتا ہے، نہ گفتگو کے آداب، شاید سونے کا طریقہ بھی آپ کو نہیں آتا ہوگا جیسا مجھے آتا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شیخ نے ادب سے فرمایا، اچھا بتائیے۔ بہلول زمین پر بیٹھ گئے، شیخ بھی بیٹھ گئے۔ بہلول نے پوچھا، آپ سونے کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا، میں جب عشاء کی نماز پڑھ کر وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے آداب کو محلوظ خاطر کرتا ہوں، ان آداب کا خیال رکھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کے بزرگوں کے طفیل ہم تک پہنچے ہیں۔ بہلول نے کہا، کمال ہے، ان حضرت کو تو سونا بھی نہیں آتا۔ وہ اٹھنے لگے تو شیخ جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور منت سماجت کرتے ہوئے فرمایا، جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے تشریف رکھیے اور مجھے وہ سب تعلیم کیجیے جو میں نہیں جانتا۔ بلا شبہ آپ درست فرماتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ حضرت بہلول مسکرائے اور فرمایا، شیخ، پہلے آپ سب کچھ جاننے کا دعویٰ رکھتے تھے، اس لیے میں نے آپ سے کنارہ کیا۔ اب آپ نے اپنی ناواقفیت کا اعتراف کر لیا ہے تو آپ کو سکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سنیے۔ شیخ جنید بغدادی نے پوری توجہ سے ان کی بات سننا شروع کی۔ حضرت بہلول نے فرمایا، آپ نے کھانا کھانے کے آداب میں جو کچھ بیان کیا وہ سب فروعات ہیں، جبکہ اصل اور اصول کی اہمیت مسلم ہے۔ کھانا کھانے کی اصل یہ ہے کہ جو کچھ کھایا جائے وہ حلال اور جائز ہو۔ اگر حرام غذا کو 1000 آداب کے ساتھ بھی کھایا جائے تو وہ بے فائدہ ہے اور دل کی تاریکی کا سبب بنتا ہے۔ شیخ جنید بغدادی نے عرض کیا، سبحان اللہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ حضرت بہلول نے اپنی بات جاری رکھی، بات کرنے میں سب سے پہلے قلب کی پاکیزگی اور نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ گفتگو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے ہوگی تو چاہے کیسے ہی الفاظ چنے جائیں، وہ مصیبت ہی مصیبت ہے، اس لیے خاموشی ہی میں عافیت ہے۔ پھر فرمایا، سونے کے بارے میں جو کچھ آپ نے بیان کیا وہ بھی فروعات ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ سوتے وقت دل میں کسی بھی مسلمان سے بغض، کینہ اور حسد نہ ہو، دل میں دنیا اور مال دنیا کا لالچ نہ ہو، اور سوتے ہوئے اللہ کی یاد دل میں ہو۔
یہ بات سن کر شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بے ساختہ اٹھے، حضرت بہلول کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ان کے وہ مرید جو بہلول کو دیوانہ اور پاگل سمجھ رہے تھے، انہیں اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ظاہری علم کے ساتھ دل کی اصلاح اور اعمال کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یہی اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے کہ صرف ظاہری آداب کافی نہیں، بلکہ ہر عمل کی اصل روح نیت، حلال کمائی، پاکیزہ دل اور اللہ کی یاد ہے۔ اصل جینا یہ نہیں کہ انسان دنیا کی ہر خوشی حاصل کر لے، بلکہ اصل جینا یہ ہے کہ دل صاف ہو، نیت پاک ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، حلال کھایا جائے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ یہی وہ زندگی ہے جس میں سکون بھی ہے اور کامیابی بھی، اور یہی اصل زندگی جینے کا مقصد بھی۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرما، ہماری نیتوں کو درست فرما، ہمیں حلال رزق عطا فرما اور ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔